کربلا کے خونی واقعے کے بعد چونکہ لوگ یزید کی خباثت اور بے دینی سے مزید آگاہ ہو گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کے خلاف اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف علم بلند کیا اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے اعلان کیا کہ خلافت قائم فرمائیں۔ اہل مدینہ نے کربلا میں یزید کی فوج کے کارنامے سنے تو وہ بھی حضرت عبداللہ بن زبیر سے مل گئے اور ان سے بیعت کر لی۔ اس بات کی خبر مروان نے یزید کو بھجوائی اور یزید نے یہ خبر سن کر مسلم بن عقبہ کو 12,000 کا لشکر دے کر روانہ کیا اور اس سے کہا کہ پہلے انہیں 3 دن کی مہلت دینا اور اگر پھر بھی یہ بیعت نہ کرے تو پھر جنگ کرنا، اور جب غاصب ہو جاؤ، جب غالب ہو جاؤ تو پھر چند دن کے لیے لشکر کے لیے مباح کر دینا۔ یہ کتنی ظلم والی بات تھی۔ مباح کر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر لشکر کے حوالے کر دینا اہل مدینہ کا، وہ جو چاہیں کریں، جس کا مال لوٹیں، جس کی بے عزتی کرنا ہو، استغفر اللہ۔ اور پھر ان ظالموں نے جو کچھ کیا تو مسلم بن عقبہ نے لشکر مدینہ منورہ لے کر پہنچا، جنگ کا اعلان کر دیا۔ 63 سنہ ہجری کا یہ واقعہ ہے ناظرین، ایز ایکسپیکٹڈ لوگوں نے بیعت کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ اس خونخوار کمانڈر یعنی مسلم بن عقبہ نے مدینے کا محاصرہ کر کے مدینے کے لوگوں سے جنگ شروع کر دی۔ چند دن تک تو وہ مدینہ پاک میں داخل بھی نہ ہو سکا۔ اب اس ظالم نے دھوکہ اور فریب شروع کیا اور کسی اور طریقے سے مدینے میں داخل ہوئے اور مدینہ پاک میں لوگوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ وہ مدینہ جو عاشقان رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نبی پاک کا مسکن ہے، جہاں روضہ رسول ہے، ادب کا مقام ہے، اس شہر میں بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا، ان کے مالوں کو لوٹا گیا، عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ ایک سپاہی ایک عورت کے گھر میں داخل ہوا، اس عورت کا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا۔ سپاہی نے اس سے مال و دولت کے بارے میں پوچھا۔ عورت نے کہا کہ مال تو جتنا تھا تمہارے سپاہی لوٹ کر لے گئے۔ اب اس ظالم نے کیا کیا، جب مال نہ ملا تو اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر دیوار پر مارا، اور دیوار پر اس طرح مارا کہ اس چھوٹے سے بچے کا دماغ جو ہے، مغز جو ہے، وہ باہر آ گیا۔ لیکن یاد رہے کہ اس ظلم کے واقعے کے اندر مہاجر و انصار سے 1700 افراد اور دوسرے مسلمانوں میں سے 10,000 لوگ قتل ہوئے۔ جی ہاں، مدینہ منورہ میں اپروکسیمیٹلی 12,000 لوگوں کا قتل ہوا۔ لشکر والوں نے مدینے کے لوگوں کے اس طرح سر کاٹے جیسے کسائی بھیڑ بکری کا سر کاٹتا ہے، اس طرح خون بہایا کہ اس میں قدم نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ مہاجر و انصار کی اولاد اور جنگ بدر کے مجاہدوں کو قتل کیا گیا، اور جو ان میں سے باقی رہ گئے تھے ان کو یزید کی غلام کی حیثیت سے بیعت کی گئی یا مسلمان عورتوں کی عزت پامال کی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ہاں ڈیئر ویورز، مسلم بن عقبہ جب مدینہ پر مسلط ہو گیا تو اس نے مدینے کے لوگوں سے یزید کے غلام کی حیثیت سے بیعت لی تھی تاکہ ان کے بال اور ان کی اولاد یزید کے اختیار میں آ جائیں، اور جس طرح وہ چاہے اس میں تصرف کرے، اور اگر وہ منع کرتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلم بن عقبہ نے اس قدر بے گناہ لوگوں کا خون بہایا کہ وہ بہت زیادہ خون بہانے والے کے نام سے مشہور ہو گیا، اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس واقعے سے کسی کو بھی نجات نہ مل سکی، یا تو وہ قتل ہو گئے، انتقال کر گئے، یا ان کی توہین کی گئی۔ آپ نے سنا ڈیئر ویورز، اتنی خوفناک حد تک دہشت پھیلی ہوئی تھی کہ مسجد نبوی شریف میں کئی دن تک کھلے عام نماز تو کجا اذان بھی نہیں ہو سکی۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ ان 3 دنوں میں بھی مسجد میں ہی رہے، مسجد نبوی سے باہر نہ نکلے، وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ ان ظالموں نے سمجھا کہ یہ دیوانے ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی کسی چیز کا رپلائی نہیں دے رہے تھے اور مسجد میں ہی پڑے تھے۔ لیکن اب وہ خود بتاتے ہیں کہ نماز کا وقت کیسے سمجھ آتا، اذان تو ہوتی نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے کہ نماز کے جب وقت ہوتا تھا تو نبی پاک کی قبر انور سے ایک گنگناہٹ کی ایک آواز آتی تھی، پیارے آقا علیہ السلام کی قبر انور سے انہیں آواز سنائی دیتی تھی، اور اسی سے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہوا ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک کا یہ معجزہ تھا، اور اس آواز کا سمجھ لینا یہ سب حضرت سعید بن مسیب کی کرامت تھی۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ڈیئر ویورز، یزید پلید کا بھیجا ہوا لشکر جو مسلم بن عقبہ کے ساتھ تھا، وہ مدینے کی بے حرمتی کر کے مدینے کے علاقوں کو پامال کر کے پھر مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر سے جنگ کی جائے، اس لیے وہ لوگ جاتے ہیں۔ ابھی یہ راستے میں تھا کہ مسلم بن عقبہ کا ٹائم پورا ہو گیا، اس کو موت نے پکڑ لیا۔ مسلم بن عقبہ کے مرنے کے بعد جب یزیدی فوج وہاں سے روانہ ہوئی تو وہ عورت، جس عورت کے بچے کے ساتھ اس ظالم نے ایسا کیا تھا، وہ اس کی قبر پر آئی اور اپنے غلاموں کے ساتھ جب قبر کھدوائی تو اس نے دیکھا کہ اس ظالم کی لاش کے ساتھ سانپ لپٹا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام پھر کہ بات کا اختتام سمجھ آ سکے کہ کیا ہوا تھا۔
حسین بن نمیر کے اس لشکر نے مکے کا محاصرہ کر لیا اور عبداللہ ابن زبیر نے مسجد الحرام میں پناہ لے لی تھی، اس پر حملہ کیا۔ مکہ مکرمہ پر ان ظالموں نے جو حملہ کیا ناظرین، یعنی منجنیق، یہ جو غلیل ہوتی ہے نا، جس طرح ایسی بڑی ایک غلیل جس سے پتھر پھینکے جاتے تھے اس زمانے میں، ان ظالموں نے آگ برسائی، جس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے پردے اور چھت میں آگ لگ گئی۔ آپ سوچئے، یہ کلمہ پڑھنے والے تھے، مگر مال کا لالچ، اقتدار کا لالچ، ظلم کدھر تک کیا انہوں نے، کعبے کو گویا انہوں نے آگ لگانے کی کوشش کی، غلاف جل گیا، چھت جل گئی، اور یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہونے والے مبارک مینڈے کے جو سینگ اس زمانے میں کعبے کے اوپر آویزہ تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ مکے کا محاصرہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں سے جنگ جاری تھی کہ یزید کے مرنے کی خبر شامیوں تک پہنچ گئی، جس سے وہ متفرق ہو کر شام واپس چلے گئے۔ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ شمر کا ظلم و ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے یاد رکھتی ہے کربلا۔